السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے جز 28 28واں پارہ کریں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین وکفی باللہ شہیدا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بہ وتوحیدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ 28واں پارہ جو ہے سورۃ مجادلہ سے شروع ہو رہا ہے، اور جو ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو مدنی سورہ ہے، اور مگر آیات جو ہیں وہ چھوٹی ہیں، مختصر صورت ہے۔ مدینہ کے حالات سے متعلق احکامات دیے جا رہے ہیں، اور یہاں ایک عورت کی جو ہے شکایت کا ذکر ہے کہ جب اس نے اپنے شوہر کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ فتویٰ لیا، بات کی کہ جو ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، اور ایسے میں وہ تشتکی الی اللہ، وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنی فریاد جو ہے وہ سنا رہی تھی۔ تو یہ صورت اس لحاظ سے بہت یونیک ہے کہ اس کی ہر آیت کے اندر اللہ کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے، اور سبحان اللہ اس پر جو ہے وہ اسکالرز ہے ان کا قول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے جو ہے ہر آیت میں اللہ کا نام آنا، اس بات کو جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب خود کو جو پکارنے والا ہے اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی فریاد کو سنتا ہے، اور اللہ مظلوم کی فریاد جو ہے وہ اس کے عرش تک جاتی ہے۔ اور اللہ جو ہے یعنی یہاں کیا بات ہے کہ ہر کسی کی سنتا ہے، خواہ کوئی مرد پکارے یا عورت دل سے پکارے، اور پھر جو ہے کس طرح جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ مدد آتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں وہاں موجود تھی، یعنی اسی حجرہ میں، مجھے نہیں معلوم پڑا کہ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ساتواں آسمان سے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے عورت کی فریاد سن لی، اور کہا بھی اللہ نے کہ جو ہے واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اس لیے کہ اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کے ان جو ہے وہ راتوں میں اور ان دنوں میں جو ہے وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور اپنی فریاد اور اپنے جو ہے وہ دکھ درد اللہ سے بیان کرنا کہ وہی قریب بھی ہے اور وہی مجیب بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور جو ہے وہ جواب بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے دعاؤں کو۔ پھر آیت نمبر جو ہے 11 میں جو ہے وہ ایمان والوں کو جو ہے وہ نصیحت کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، کہ جو ہے ایمان والو جب جو ہے تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ یعنی جب دوسروں کے لیے انسان کشادہ اور خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، اس کے مال میں، اس کے رزق میں، اس کے گھر میں، حتیٰ کہ اس کے آخرت میں، اس کی جنت میں بھی جو ہے کشادگی پیدا کریں گے، مشکلات سے میں جو ہے کشادگی ہوگی، قبر میں بھی، یعنی ہر لحاظ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ذو الفضل العظیم ہے، اس کا فضل تو اتنا بڑا ہے، تو پھر یہ اللہ کیسی کشادگی دے گا، اس کو ہر جگہ ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسی کشادگی دے سکتے ہیں، یعنی وہ ایسی کشادگی کہ جہاں بعض دفعہ ہمارا گمان تک بھی نہیں جا سکتا ان معاملات میں بھی۔ اور پھر یہ کہ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی اللہ کی خاطر جب کسی کام کے لیے کہا جائے، اور جو ہے خاص طور پر جو ہے ایک مینجمنٹ کے سلسلے میں بات آ رہی ہے کہ جو ہے پھر ایمان والے کو جو ہے اس میں اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا ہے انتظامی امور میں جو لوگ جو ہے وہ ایسا کچھ کرنے کے لیے کہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان والے جو ہیں وہ تو آپس میں جو ہے وہ ان کے درمیان ایک بھائی چارہ ہے۔ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرماتا ہے، یعنی درجات اور عزت جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ ایمان کے بعد علم حاصل کرنے میں، علم میں بڑھنے سے بلندی نصیب ہوتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔
پھر آگے جو ہے سورۃ الحشر آ رہی ہے، اور پھر اس کا آغاز بھی جو ہے تسبیح سے ہی ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے، اس لیے کہ وہ ایک تنہا ہی تو جو ہے خالق مالک جو ہے اور مدبر ہے، تو پھر تسبیح بھی جو ہے ہر شے جو ہے وہ اسی کی کر رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 7 جو ہے اس کا حصہ قابل ذکر ہے، جس میں فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جب رسول تم کو کچھ دیں تو اس کو لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کر دیں تو اس سے رک جاؤ۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے اس کی بھی بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کتنا جو ہے وہ بھلا کام ہے، اور آپ کی نافرمانی جو ہے وہ کتنا جو ہے مذموم جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو اس سے جو ہے اجتناب کرنا۔ اور پھر آیت نمبر 9 میں جو ہے وہ دل کی تنگی سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اسی دل کی جو ہے وہ دل کا کھلا ہونا اور دل میں کشادگی ہونا، اسی کی ایک نشانی جو ہے وہ سب کے لیے دعائیں کرنا بھی ہیں اپنے ساتھ ساتھ۔ اور کہا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو ایمان والے کو اپنے دل کی اصلاح کی بہت فکر ہوتی ہے، تو جو ہے اپنے جو ہے دل کے معاملے میں کہ اس میں جو ہے کشادگی ہو، اور اس میں جو ہے وہ کسی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی غل اور چھپی ہوئی جو ہے وہ کینہ اور نفرت جو ہے وہ نہ ہو، دل میرا صاف رہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 18 میں کیا یاد دہانی کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ جو ہے وہ ایمان والوں تم کیا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ دیکھو کہ تم کل کے لیے کیا کر رہے ہو، یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنی کل کی جو ہے آخرت کے لیے دیکھے کہ اس نے کیا کمائی کی ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ کا تقوی کی بات ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ تو تجھے اس کو تو باخبر ہے، تو خوب جانتا ہے کہ تم پھر کیا کر رہے ہو۔ اور کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ گویا جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو اپنا آپ بھولنے نہیں دیتے، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ بھول جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی فراموش کر بیٹھتا ہے، وہ ایسا باولا ہو جاتا ہے۔ اور پھر لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جو ہے اصحاب نار اور اصحاب جنہ جو ہے وہ ایک برابر نہیں ہے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیابی تو جو ہے وہ تو اصحاب الجنہ کو ملنے والی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور پھر قرآن کی پاور کا ذکر ہے کہ تو کلام ایسا کلام ہے کہ کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دب گیا، کہ ایسی خشیت اس میں آ جاتی۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ایسی مثالیں بیان کرنے کا مقصد ہی کیا ہے کہ لوگ غور کریں، کہ وہ اپنے دلوں کو دیکھیں کہ کیا ان کے دلوں کی سختی ختم ہوئی اور کیا ان کے دلوں کے اندر نرمی آئی۔ قرآن نے انہیں واقعی اللہ کی خشیت جو ہے وہ عطا کی، اللہ کے آگے جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ جھک گیا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے قرآن کے مطابق جو ہے بدل لیا جیسا جو ہے اس کے رب نے چاہا۔ اور پھر اس آخر کی جو آیتیں ہیں ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات جو ہے وہ اکٹھی کر دی گئی ہیں، اور ہر صفت جو ہے وہ قابل غور ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر غور و فکر کی توفیق دے کہ ایک ایک نام جو ہے اس کے اندر ایک ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی جو ہے اسماء و صفات کی معرفت جو ہے اس کا جو ہے اس علم کا جو ہے وہ رزق بھی عطا فرمائیں۔ کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، کہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، رحمان الرحیم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر جو ہے یقین دہانی، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بر زور نافذ کرنے والا، بڑا ہی ہو کر رہنے والا، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور کون ہے وہ اللہ جو تخلیق کا منصوبہ بناتا اور اس کو نافذ کرتا ہے اور اس کے مطابق صورت گری کرتا ہے، اس کے بہترین نام ہے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ہر چیز جو آسمان و زمین میں اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ آغاز بھی تسبیح سے اور اینڈ بھی جو ہے اختتام بھی تسبیح سے۔
پھر آگے سورۃ الممتحنہ ہے، اور جس کی شروع میں جو ہے وہ اس بات کی جو ہے اصل میں جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ پیچھے جو ہے ایک واقعہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو ہے یاد دہانی کیا کروائی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جو دین کے دشمن ہوں، جو ہے اللہ کے دشمن ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں، اور ان کی دشمنی واضح ہو چکی ہو، نمایاں ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو دوست بنانے کی غلطی نہ کرو، اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ نہ دو، اور پھر یہ کہ جو ہے انفرادی اور ذاتی فائدے کے لیے اجتماعی نقصان جو ہے اس کو ہرگز جو ہے ترجیح نہ دو۔ ایمان کا تقاضا جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اس میں پھر جو ہے وہ آیت نمبر 4 میں ابراہیم علیہ السلام کو بطور مثال دیا گیا کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ ہر کسی کو خیر آباد کر دیا تھا، ہر کسی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا کہ جو ان کو جو ہے وہ رب کی بندگی سے جو ہے وہ دور کرنے والا جو ہے چیز تھی۔ پھر آگے صورت جو ہے الصف آ رہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو ہے وہ 28ویں پارے میں جو ہے وہ کتنی صورتیں ایسی ہیں جو تسبیح سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو تسبیح جو ہے اس کو جو ہے کرنا، اور اس کے بارے میں جو مختلف احادیث ہیں ان کو بھی جو ہے دیکھنا چاہیے، اور مختلف قسم کی جو تسبیحات ہیں، اور پھر خاص طور پر صبح و شام جو ہے اس کا اہتمام کرنا، جو ہے ہم بھی تسبیح کرنے والے ہوں، جبکہ جو ہے زمین و آسمان کی ہر شے جو ہے رب کی تسبیح کر رہی ہے، تو ہم بھی جو ہے ان میں شامل ہوں۔ تو کیا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جو ہے اے ایمان والو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، تو اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے کہ بات ہے کہ جو ہے تم کہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی جو ہے وہ ایسی باتیں مت کہو جو تم کرتے نہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ منافقت ہے، اور منافقت جو ہے وہ ایمان کے منافی چیز ہے، اسی لیے کہا گیا کہ ایمان والا بھلا ایسی کوئی چیز بات جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے، تو جو ہے عمل میں جو ہے وہ جو ہے تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور کانشیس ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 10 میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کو وہ تجارت بتائیں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی، یعنی ورنہ دردناک عذاب یقینی ہے اگر یہ تجارت نہ کی، اور وہ کیا ہے، تؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور ایمان پھر اپنی تمام تر تقاضوں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کوشش، اور کیسی، مال کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جو ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اپنی جانوں کو لگانا، اپنے مالوں کو لگانا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تو پھر تعلمون پھر علم کی بات ہے نا، کہ پھر جاننا کتنا ضروری ہے۔ کسی جاہل اور کسی بے علم اور جس کو جو ہے اس بات کی اہمیت کا احساس بھی نہ ہو، اس کے سامنے تو ایسی بات رکھی جائے تو کہے گا پاگل ہیں، یعنی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ جو ہے سارا کچھ چھوڑ کر، اتنا دنیا میں زندگی میں اتنی کچھ کرنے کی چیزیں چھوڑ کر جو ہے تو تم مجھے یہ مشورہ دیتی ہو کہ جو ہے میں بس اس کام میں لگ جاؤں۔ لیکن جو ہے اسی لیے پھر علم حاصل کرنے کی بات کی گئی کہ جو ہے علم کے ساتھ ہی تو درجے بڑھتے ہیں نا، کہ جتنی اویئرنیس آتی ہے، جتنی سمجھ آتی ہے، اور جتنی جو ہے اس جو ہے سمجھ کے ساتھ، یعنی انسان اپنی عقل کا استعمال شروع کرتا ہے تو اس کو معلوم پڑتا ہے کہ جو ہے دنیا کی حقیقت جو ہے وہ اس نظر سے دیکھنی ہے جس سے جو ہے بنانے والے نے دکھایا ہے، نہ کہ جس سے دنیا والے اس دھوکے میں آ کر ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن اور اس کا پیغام جو ہے تو آنکھیں کھولنے والا ہے، یہ تو علم وہ علم ہے جو انسان جو ہے سوئے ہوئے انسانوں کو ہے جگا دیتا ہے۔ تو ایک جاگنا تو جو ہے وہ موت کے بعد ہوگا نا، کہ جس کو کسی نے کہا کہ جو ہے انسان دو لوگ سو رہے ہیں اور جب وہ مرتے ہیں تو وہ جاگ جاتے ہیں، تو ایک جو ہے جاگنا جو ہے وہ قرآن کے بعد آتا ہے، جس کا پیچھے ہم جو ہے اس آیت کو جو پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ پر چلاتے ہیں تو گویا اس کو جیسے زندگی مل گئی، یعنی پہلے مردہ حالت میں تھا مگر قرآن جو ہے اور اسلام کا اس کی زندگی میں جو ہے شعوری طور پر آ جانا گویا ایسے ہے جیسے اسے نئی زندگی مل گئی، اور پھر اس نور اور اس روشنی کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی میں چلتا پھرتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے اندھیروں اور ظلمات میں بھٹک رہے ہیں، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ
اس علم کا جو ہے ہدایت جو ہے عطا کر دیا اور نور دے دیا، تو وہ جو ہے اپنے سارے فیصلے جو ہے وہ اس نور اور روشنی کے مطابق جو ہے کرتا ہے، تو پھر کتنا بڑا فرق ہے پھر انجام کا بھی نا، وہ جس کا ذکر ابھی صورت الحشر میں آیا بھی تھا کہ جو ہے وہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ جو ہے وہ ایک برابر نہیں ہو سکتے، ان کی تو دنیا میں رہن سہن، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا، ان کا تو کھانا پینا، ان کی تو غم اور فکریں، تو ہر چیز میں فرق ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، اگر تم علم حاصل کر لو تو تمہیں معلوم پڑے کہ جو ہے وہ دنیا پرستی چھوڑنا جو ہے اور جو ہے آخرت کی فکر کرنا جو ہے وہ کیسا زبردست جو ہے وہ تجارت اور سودا ہے، جو تمہیں کتنا جو ہے وہ فائدہ دینے والا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے آگے پھر جو ہے وہ اس کا جو ہے صلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں میں بیان کیا، اور پھر آخر میں کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ جو ہے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اتنا عزت والا یہ کام ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کے دین کے جو ہے کام میں جو ہے حصہ ڈالنا، کہ اللہ نے اس کو کہا کہ تم ایسے ہو جیسے تم اللہ کی مدد کر رہے ہو۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو اس بات سے بہت اوپر ہے، مبرہ ہے کہ جو ہے اس کو کسی مدد کی ضرورت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی آنر دیا ہے، کیسا اعزاز دیا ہے، اس کو اپنی مدد قرار دیا کہ جو اللہ کے دین کے اندر اپنا کوئی حصہ ڈالتا ہے، اور کہا کہ جو ہے ایمان کے بعد اب پھر کیا ہے، اس ایمان کو ویلیو کرو اور اپنا حصہ ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں واقعی جو ہے وہ ہم بھی جو ہے انصار اللہ میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، ہماری نسلوں سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کام لے اور جو ہے پھر اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے یہ ٹائٹل مل جائے کہ ہم جو ہے اللہ کے انصاری اللہ ہیں، کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دین کی اور اس کی کاز میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے سورت جو ہے الجمعہ آ رہی ہے، اور اس کا آغاز بھی تسبیح سے ہو رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں، ہر چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے نہایت مقدس زبردست اور حکیم۔ اور پھر جو ہے جمعہ کا دن جو ہے وہ پیچھے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے دوسری جو ہے اہل الکتاب جو ہے ان کے لیے دن مخصوص کیا گیا تھا، تو سارا دن عبادت کے لیے تھا، لیکن ہمیں جو ہے وہ جمعے کا دن دیا گیا، اور سارا دن عبادت کا نہیں ہے بلکہ وہ خاص جو ہے جمعے کا ٹائم جو ہے وہ عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ اس دن میں بھی جو ہے اس گھڑی کا ذکر جو ہے وہ کیا، تو جو ہے اور امت کی حیثیت سے جو ہے خاص طور پہ جمعے کے دن اکٹھے ہو کے اجتماعی عبادت کی جو ہے وہ بات کی گئی۔ تو جو ہے کہ اب گویا مقصد جو ہے بیان کرنا وہ یہ ہے کہ اللہ کی ویسی ہی عبادت کرو جیسے اس نے حکم دیا، یعنی جوں کا توں اس کے حکم کو نافذ کر دو۔ آیت نمبر 9 میں کیا آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، باقی سارے کام چھوڑو اور اب اللہ کی پکار جو ہے اس کو اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اب جو ہے پکار آ گئی ہے۔ تو ہمارے لیے جو ہے اس حصے میں سیکھنے کا سبق یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو جوں کا توں مان لیا جائے، جو کہا جائے وہ کر لیا جائے۔ پھر آگے سورۃ المنافقون ہے، جن کا طریقہ جو ہے اس سے مختلف ہوتا تھا، یعنی ایمان والوں سے منافی جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کو کھولنے کے لیے پوری صورت ان کے نام پر مخصوص کی کہ جو ہے وہ ان جیسے نہ ہو، اور ایمان والے ان سے بالکل مختلف جو ہے عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے آیت نمبر 9 میں جو ہے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ جو ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، یعنی یہ تو جو ہے منافقت ہے کہ جو ہے وہ ان چیزوں کو ترجیحات، دنیا کی چیزوں کو جو ہے ترجیحات دی جائیں، اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے اسی امتحان میں فیل ہو جایا جائے یہ کہہ کر کہ ہاں یہ چیزیں یاد آتی ہیں مجھے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ تو عن ذکر اللہ میں نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، عمومی نیکی بھی ہے، پھر اللہ کی یاد بھی ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور جو ہے احکامات جو ہے ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا مختلف سچویشنز میں، جہاں جہاں جیسے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، تو جو ہے اس سے غافل نہ کریں یہ چیزیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اگر ایسا کوئی کرتا ہے، ان کو بہانہ اور ایکسکیوز بناتا ہے اللہ سے یاد سے غافل ہونے کا، تو پھر وہی نقصان اٹھائے گا۔ پھر آگے سورۃ التغابن ہے،
اس کے آغاز بھی جو ہے تسبیح سے ہو رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. تو تسبیح کا اتنا ذکر آ رہا ہے تو جو ہے تسبیحات کا اہتمام کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یعنی تسبیحات جو ہے ان کی بھی جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ اس میں بھی ورائٹی ہیں. تو ان سب کی جو ہے وہ اہمیت اور ان سب کے اجر جو ہے ان کو سامنے رکھنا اور پھر جو ہے اس کا اہتمام کرنا. 28ویں پارے میں تسبیح کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے ریمائنڈر جو ہے ہمیں مل رہا ہے. اور پھر جو ہے سورۃ تغابن میں جو ہے وہ آیت نمبر 14 اور 15 میں کیا کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے جو ہے وہ دشمن ہیں تو ان سے ہوشیار رہو. یعنی وہ ایسے جو تمہیں دنیا اللہ کی مقصد سے غافل کر دے. مجھے پیچھے آیت تھی کہ جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، تو ایسے میں پھر انسان ہوشیار رہے، کیونکہ اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ کیا آ رہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے. تو اب اس آزمائش میں پاس ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے معاملے میں انسان جو ہے وہ بہت کانشیس ہو کے تقوی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرے اور غافل نہ ہو ان میں پڑھ کر. جیسے اینڈ کے پارے آ رہے ہیں تو اینڈ کے پارے میں جیسے ایک طرح سے جو ہے وہ بالکل جو ہے ایسے جیسے سالڈ قسم کے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جو ہے کانشیس رہو، اور ہر وہ چیز جو اس کو انسان بہانہ بنا سکتا ہے، ایکسکیوز بنا سکتا ہے، جو آڑے آ سکتی ہے، جو اس کو اس کے بندگی کے مقصد سے غافل کرنے والی ہے، ان سب کے بارے میں کہا گیا کہ ہوشیار رہو. تم اللہ کے لیے رہو، اللہ کے ہو کر رہو، اور باقی سب چیزوں کو للہ جو ہے ان کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھو گے تو ہی جو ہے صحیح ڈائریکشن پر کام کر سکو گے. پھر آگے سورۃ الطلاق ہے، اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے حکم جو ہے وہ کیا ہے کہ جو ہے وہ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے جو ہے، اور جو ہے اب گھر کے جو ہے نظام میں بھی اور تعلق کو جوڑنے اور جو ہے تعلق کو جو ہے توڑنے سب میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے رکھا جائے، اور جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے معاملات کیے جائیں. آیت نمبر 2 کے اینڈ میں کیا آتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بناتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو ہے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ جائے. یہ تقوی کے ثمرات بتائے جا رہے ہیں کہ تقوی کا ثمرہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے آخرت میں جو ہے ان کے لیے جو ہے والعاقبۃ للمتقین ہے، بلکہ دنیا میں بھی جو ہے اس کے لیے بہت جو ہے وہ فائدے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو پھر اللہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے جو ہے کام پورے کر کے رہتا ہے. یہ یقین ہو کہ جس نے اپنا وکیل اللہ کو بنا لیا تو پھر اللہ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے تقدیر مقرر کی ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اپنی ازواج اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کی بات کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ یعنی گھر کے والوں کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرنے کی جو ہے خاص تاکید کی، کیونکہ یہ بھی ایک جو ہے درجے کی جو ہے منافقت ہے کہ انسان باہر تو بہت اچھا ہو اور اپنے گھر والوں کی زندگی اس نے جو ہے عذاب کر رکھی ہو، تو جو ہے گھر کے معاملے میں بھی جو ہے وہی صحیح طریقے سے جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے حقوق دے سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی ہو، اور جتنا اس میں کمی ہوگی اتنا ہی پھر جو ہے وہ حق تلفی بھی ہوگی. تو باہر کی زندگی ہو یا گھر کی زندگی دونوں ہی جو ہے وہ تقوی کے ساتھ جو ہے وہ چلیں تو ہی جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے چل سکتی ہیں. پھر آگے سورۃ تحریم آ رہی ہے، اور اس میں جو ہے شروع کی آیات تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے حق میں جو ہے کتنے نرم اور کتنے جو ہے وہ رحیم تھے، اور کتنی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ دلجوئی کرنے والے تھے، کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بتانا پڑا کہ جو ہے نہیں جو ہے اتنا ایسا بھی نہیں کہ جو ہے جس میں جو ہے وہ آپ وہ کرنے لگیں کہ جو ہے پھر جو دوسروں کے لیے پھر ایسی مثال ہو کہ جو ہے جو مشکل ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور پھر آیت نمبر 6 میں کیا ریمائنڈر دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
کہ جو ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بچانا آگ سے، اپنی بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی بھی فکر کرنی ہے کہ ان کے بارے میں بھی تم سے جو ہے سوال ہوگا، اپنی ہی نہیں گھر والوں کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ تم پر ہے۔ اور پھر کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آیت نمبر 8 میں کہ جو ہے وہ اے ایمان والو کیا کرو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو سنسیئرلی اللہ کی طرف توبہ کر لیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان وہ کام چھوڑ دیتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے، بہتری کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو ہے آگے آئے جو ہے وہ کنٹینیو ہے کہ جب جو ہے اللہ پھر جو ہے برائیاں بھی دور کر دے گا اور ایسی جنتوں میں بھی داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جو ہے بہتی ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے وہ کس چیز کی کا بات کی کہ جو ہے نور کی، کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نہ تو نبی کو اور نہ ہی ان کے پیروکار ایمان والے جو ہے ان کو جو ہے رسوا کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و ایدی ایمانہم، اور یہ جو ساری توبہ کر کے اصلاح کر کے اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کر کے جو نیکیاں جمع کر کے سب لے کر آئے ہوں گے تو پھر وہ نور بن جائیں گی، اور نور ان کا جو ہے ان کے آگے آگے اور ان کے جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے دائیں طرف جو ہے دوڑ رہا ہوگا، یعنی ان کو خوب خوب جو ہے روشنی پرووائڈ کر رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اور برابر دعا کرتے جائیں گے کہ یا اللہ ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر کر دے، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی ہم سے وہ کام لے جو اس نور کو بڑھانے والے ہیں، اور اللہ جو ہے آخرت میں بھی ہمارے نور کو ہم پر جو ہے وہ تمام کر دے کہ جو ہے ہم جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ سہولت کے ساتھ جو ہے داخل ہو جائیں، آمین۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آخر کی 2 آیات میں جو ہے وہ یاد دہانی کروا دی۔ ایک تو جو ہے وہ جو ہے آیت نمبر 10 میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ جو ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آ رہا ہے، جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ سب کی زندگی سب کی اپنی ذمہ داری ہے۔ نیک لوگوں کی جو ہے زوجیت میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ انسان کامیاب ہو گیا جب تک کہ وہ خود نیک نہ ہو، تو نیک لوگوں کی جو ہے بیویاں ہونا بھی جو ہے کچھ فائدہ نہ دے گا اگر اپنا عمل جو ہے نیک نہیں۔ اور اس کے برعکس جو ہے آگے آیت نمبر 11 میں کیا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، کہ جو ہے فرعون کی بیوی کی مثال دی گئی، آسیہ علیہ السلام کی، کہ جو ہے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے برے گھر میں ہونا اور برے شوہر کے ساتھ ہونا بھی جو ہے ورث، وہ تو شوہر تھا، اس کے ساتھ ہونا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ نقصان نہیں دے سکتا اللہ کے ہاں، یعنی آخرت کا، کہ جب جو ہے وہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ اور جو ہے ان کی خوبصورت دعا کا ذکر آیا کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین، کہ جو ہے اللہ مجھے جو ہے اپنے اپنے قریب اپنی کمپینین شپ میں جو ہے جنت میں گھر عطا فرما، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اس صورت میں آغاز بھی جو ہے ایک عورت کی شوہر کے متعلق کمپلین شکایت سے ہو رہا تھا، اور یہاں آسیہ علیہ السلام نے بھی یہی کیا، دعا بھی مانگی اور شوہر کی شکایت بھی اللہ تعالیٰ سے کی، کہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں جگہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس شکایت کو سنا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے اس پر رسپانس بھی دیا، انہیں بھی دیا شروع میں، اور یہاں پر ان کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جنت کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے پاس جو ہے جنت میں جو ہے وہ ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر 12 میں وَمَرْيَمَ ابنۃ عمران التی احسنت فرجها، مریم علیہ السلام کی مثال کے جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی عفت اور اپنی سچائی کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کی جو ہے وہ عبادت کا آ رہا ہے، اور ان کی تصدیق کرنے کی یعنی علم والی ہونے کا جو ہے ذکر آ رہا ہے، تو گویا مثال اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو دے دی کہ جو ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جو ہے مریم علیہ السلام کی زندگی میں مثال ہے کہ جو ہے وہ جو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جدوجہد کوشش کرے گی اپنا مقام اللہ کے ہاں جو ہے پائے گی۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مظلوم کی فریاد ضرور سنتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جو ہے وہ مسئلے اور دکھ جو ہے بیان کرنے والے ہوں اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنتا بھی ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، اور جو اللہ کو یاد رکھے اللہ اسے اپنا آپ نہیں بھولنے دیتا، یعنی اپنی پہچان اور اپنے مقصد کی پہچان اس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی کہ
یہ بھی ایک منافقت کی جو ہے صفت ہے کہ انسان باہر والوں سے تو اچھا سلوک کرے اور قریب ترین لوگوں سے بدسلوکی کرے۔ پھر یہ کہ عورت کے لیے بھی اللہ کے تقوی اور قرب کے راستے کھلے ہیں، وہ اپنے تقوی اور نیکی میں کسی بھی مرد سے آگے نکل سکتی ہے، اور بہترین مثالیں آسیہ اور مریم علیہ السلام کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی مخلص بندیاں بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو ہے اس کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اپنا قرب اور اپنی جنت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم۔